کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر شراب کیوں حرام ہوئی؟ وہ شراب جو کبھی عرب کی محفلوں کا فخر تھی، لوگ شراب پی کر اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے تھے، لیکن پھر کس طرح ایک دن اللہ کے قہر کا شکار بن گئی۔ یہ ایک دن کا فیصلہ نہیں تھا، یہ تھا اللہ کی حکمت کا سفر۔ 3 آیتیں، 3 اسٹیج اینڈ ایسا انقلاب جس نے پوری امت کو پاک کر دیا۔ یاد رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ جو چیز حرام ہونے والی تھی اس چیز سے حضور پہلے سے ہی نفرت کرتے تھے، اور صحابہ کرام میں بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے شراب کو حلال ہونے کے زمانے میں بھی ہاتھ نہ لگایا، اس لیے کہ they let reason reign over their desires۔ پہلا واقعہ، نقصان کا احساس۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت معاذ بن جبل اور کئی انصاری صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے کچھ فائدہ بھی ملتا ہے مگر دل میں کھٹک بھی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کرے، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ اس آیت کے ذریعے شراب کو روکنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا گیا۔ یاد رہے، اس آیت میں شراب کو قطعی حرام نہیں کیا گیا، یہی وجہ تھی کہ اس آیت کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے۔ پھر اسی درمیان ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی جس میں کھانے کے بعد شراب بھی پیش کی گئی اور معمول کے مطابق لوگ پیتے رہے۔ پھر اسی دوران مغرب کا وقت آ گیا، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک صاحب نے امامت کی اور قیرت کرنے لگے۔ تبھی سورہ کافرون کی تلاوت شروع ہوئی۔ قل یا ایھا الکافرون۔ امام صاحب نے نشے کی حالت میں لفظ لا کو چھوڑ دیا، جس سے معنی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ جہاں نہ کہنا تھا وہاں ہاں کا معنی پیدا ہو گیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ قرآن پکار اٹھا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اتنا ہوش نہ ہو کہ جو تم کہو اسے سمجھو۔ یہ وہ دوسری آیت ہے جس کے ذریعے شراب کو روکنے کے لیے دوسرا قدم اٹھایا گیا۔ لیکن اس آیت میں بھی شراب کو مطلقاً حرام نہیں کہا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ نماز کے وقتوں کے علاوہ باقی اوقات میں شراب پیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے پہلی آیت نازل ہوئی اسی وقت شراب کو ترک کر دیے، لیکن اب بھی گنجائش باقی رہی۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد شراب حرام ہو گئی۔ واقعہ ہے حضرت اتبان بن مالک، جو کہ نابینا صحابی تھے۔ انہوں نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ اب عام رسومات کی طرح کھانے کے بعد شراب پی کر شعر و شاعری کرنے لگے، فخر کی باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک ایسا قصیدہ پڑھا جس میں اپنی قوم کے لوگوں کی تعریف تھی اور انصار مدینہ کی برائی۔ تبھی ایک انصاری صحابی نے ہاتھی کے جبڑے کی ہڈی سے حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر پر دے مارا، جس سے خون بھی نکلا۔ پھر حضرت سعد نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ حضور علیہ السلام کے لب سے یہ الفاظ نکلے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا۔ اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمیں واضح اور مکمل بیان فرما دے۔ تبھی اللہ کی وحی نازل ہوئی، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور ازلام ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
یہی وہ آیت ہے جس نے پوری امت میں انقلاب پیدا کر دیا. یہی وہ آیت ہے جس میں شراب، جوئے اور ازلام کو حرام قرار دیا. یہی تھا شراب حرام ہونے کا واقعہ. سبسکرائب.